بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح پی پی 7 کے منہ کے اندر کا اسپیکر مصنوعی دماغ کی یادداشت کے مطابق ہندی بولتا تھا اور کمپیوٹر ڈسک کے مطابق اسے خلائی زبان سکھاتا تھا۔ وہ پوری طرح تیار ہو کر پی پی 7 کے ساتھ طے خانے سے باہر کی دنیا میں جانا چاہتی تھی۔ خیال خوانی کے ذریعے بیرونی دنیا کے حالات معلوم کرتی رہتی تھی۔ ایسے ہی وقت اسے معلوم ہوا کہ بدی بدی کا سائنسدان باب سولارز 2 روبوٹس کے ساتھ ارضی دنیا میں آ رہا ہے۔ ان سب کو پی پی 7 کے گم ہو جانے کے سلسلے میں تشویش ہے۔ وہ اس ارضی دنیا پر حکمرانی کا بھی منصوبہ بنا چکے ہیں اور اپنے ذرائع سے پی پی 7 کو بھی ڈھونڈ نکالنا چاہتے ہیں۔ دیوی نے پوچھا، ایسے کیا ذرائع ہیں وہ تمہیں ڈھونڈ نکالیں گے؟ اس نے جواب دیا، ان کے پاس ایک ننھی سی پن جیسا ڈیٹیکٹو آلہ ہے۔ وہ پن میرے سر کے پچھلے حصے میں پیوست کر دی گئی تھی۔ بدی بدی کے پاس قطب نما جیسا ایک ننھا سا آلہ تھا۔ میں جہاں بھی جاتا تھا میرے سر کی ڈیٹیکٹو پن اس قطب نما آلے کو 2 کانٹوں کے ذریعے بتا دیتی تھی کہ میں کس سمت میں اور کتنے کلومیٹر کے فاصلے پر ہوں۔ کیا وہ پن ابھی تمہارے سر میں پیوست ہے؟ نہیں، جب میری بیٹری ڈاؤن ہو رہی تھی تو میں نے وہ پن اپنے سر سے نکال کر پھینک دی تھی۔ پھر تو تم نے یہیں قریب کہیں پھینکی ہوگی، مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے۔ ہاں، یہ یاد ہے کہ جہاں پھینکی وہاں دور تک کہیں برف جمی ہوئی نہیں تھی۔ وہ مطمئن ہو کر بولی، پھر تو تم نے سوئٹزرلینڈ کے باہر کسی دوسرے ملک میں پھینکی ہے۔ ویسے بھی اب میں یہ جگہ بدلنا چاہتی ہوں۔ آج رات اور کل صبح تک بیرونی دنیا کے دشمنوں کے خیالات پڑھوں گی، پھر ہم یہاں سے نکلیں گے۔ جب وہ دن کو خیال خوانی کرنے لگی تو اس وقت امریکہ میں رات تھی۔ وہاں بدی بدی اور روشنا ٹی وی اسکرین پر بول رہی تھی اور دیوی کے ایک حاکم کے ذریعے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ پی پی 7 کو بھی ان کی باتیں سنا رہی تھی۔ پی پی 7 نے کہا، میں پی پی 5 اور پی پی 6 کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ خلائی زون میں ہم سب ایک ساتھ ٹریننگ حاصل کرتے تھے۔ کیسی ٹریننگ؟ وہاں ہمیں سکھایا جاتا تھا کہ اپنے مخالفین کے سوالوں کا اور حملوں کا جواب کیسے دینا چاہیے۔ ہمارے مخصوص لباس میں جو ہتھیار پوشیدہ ہیں انہیں کس طرح استعمال کرنا چاہیے۔ تم اپنے لباس میں پوشیدہ ہتھیاروں کو خوب سمجھتے ہو۔ کیا ان ہتھیاروں کو پی پی 5 اور 6 کے خلاف استعمال کرو گے؟ مجبوری ہے، ہم سب ایک دوسرے کے ساتھی ہیں لیکن اب مختلف محاذ پر آ گئے ہیں۔ میں تمہارا وفادار ہوں اور سائنسدان سولارز مجھے غدار کہے گا اور ان دونوں کے ذریعے مجھے نقصان پہنچائے گا۔ اس کے پاس بھی ایک ریموٹ کنٹرولر ہے، وہ اس کے ذریعے مجھے سٹاپ کر دے گا۔ ایسا تم بھی کرو گی تو اس کے دونوں روبوٹس سٹاپ ہو جائیں گے۔ جب تینوں روبوٹس سٹاپ ہو جائیں گے تو ہماری جنگ اس سائنسدان سولارز سے ہوگی۔ وہ بھی یقیناً روبوٹس کی طرح مسلح ہوگا بلکہ اپنی حفاظت کا سامان کر کے آ رہا ہوگا۔ اگرچہ میں سائنسدان سولارز کا ماتحت رہ چکا ہوں، اس کے باوجود دوسرے روبوٹس کی طرح یہ نہیں جانتا کہ اس نے کیسے اپنی حفاظت کے انتظامات کیے ہوں گے۔ کیا میں ٹیلی پیتھی کے ذریعے اس کے اندر جا سکوں گی؟ مجھے افسوس ہے، میں سولارز کے دماغ کی اندرونی قوتوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ تم خلائی زبان کسی حد تک سمجھتی ہو، بول نہیں سکتی۔ ہو سکتا ہے اس کی زبان میں خیال خوانی کرو تو اس کے اندر پہنچ سکو۔ یہ میرے حق میں بہتر ہے کہ ان سے ہزاروں میل دور رہوں، یہاں سے سولارز اور روبوٹس کی قوتوں اور کمزوریوں کو سمجھ سکوں گی۔ میں سمجھتا ہوں تم ان کی کمزوریوں کو نہیں سمجھ پاؤ گی کیونکہ اس ارضی دنیا میں ایسا کوئی شے زور اور غیر معمولی ذہین شخص نہیں ہے جو سولارز اور اس کے روبوٹس کے مقابل ٹھہر سکے۔ دیوی نے بے اختیار پارس کو یاد کیا۔ اس نے آج تک کبھی اسے حوصلہ ہارتے اور میدان چھوڑتے نہیں دیکھا تھا۔ اس دنیا کے بڑے بڑے شاطر اس سے مات کھا چکے تھے، لیکن کیا سولارز کے سامنے اس کی ذہانت اور مکاریاں کام آ سکیں گی؟ نہیں، شاید وہ سمجھ گیا ہوگا کہ خلا سے آنے والے ناقابل شکست ہیں، اس لیے ان کے معاملات میں وہ خاموش ہے۔ وہ میری طرح چھپ کر کہیں بیٹھا ہوگا اور خلائی مخلوق کی ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کا تماشا دیکھنا چاہتا ہوگا۔ پھر یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ وہ ایک خلائی حسینہ لکی 7 سے شادی کر چکا ہے۔ لکی 7 نے بھی اسے سمجھایا ہوگا کہ وہ اپنی سلامتی کے لیے سولارز وغیرہ کی نظروں میں نہ آئے۔ دیوی نے آواز اور لہجہ بدل کر خیال خوانی کی پرواز کی۔ پارس کے دماغ میں دستک دی۔ اس نے نہ ہی سانس روکی اور نہ ہی دستک کا جواب دیا۔ وہ سر اٹھائے آسمان کی
طرف تاریکی میں دیکھ رہا تھا۔ دیوی نے کہا میں بول رہی ہوں۔ وہ خوش ہو کر بولا ہائے میری لکی، میں کتنی دیر سے آسمان کو تاک رہا ہوں اور تم اب بول رہی ہو۔ میں سمجھ رہا تھا کوئی حادثہ ہو گیا ہے، ادھر سے وہ سائنسدان اپنے روبوٹس کے ساتھ نیچے آنے والا ہے، ادھر سے تم اوپر آ گئی ہو، آسمانی سڑک پر اندھیرا ہے، ایسے میں تم ان سے ٹکرا سکتی ہو اور میں نہیں چاہتا تم میرے سوا کسی اور سے ٹکراؤ۔ میں تمہاری لکی 7 نہیں ہوں، مجھے پہچانو۔ کیا تم سمجھتی ہو میرا حافظہ کمزور ہے؟ نہیں، مجھے یاد ہے تم نے کہا تھا اوپر جانے کے بعد آواز بدل کر بولو گی، اور جب میں تمہاری خلائی زبان میں بولوں گا تو تم بھی خلائی زبان میں لکی 7 ہونے کا اقرار کر لو گی۔ اچھا لو، میں تمہاری زبان بول رہا ہوں۔ وہ خلائی زبان میں بولا ہاں، اب ہماری دنیا کا کوئی خیال خوانی کرنے والا ہماری باتیں سمجھ نہیں سکے گا، تم بھی اسی زبان میں بولو۔ دیوی روانی سے وہ زبان نہیں بول سکتی تھی، اس نے اٹک اٹک کر کہا آسمان سے واپس آؤ، سر نیچے کرو، میں دیوی بول رہی ہوں۔ دیوی جی، بڑی جوانی میں اوپر پہنچ گئی ہو، یہ ہے تو افسوس کی بات، لیکن تمہارے حق میں اچھا ہوا، اب ہماری زمین پر روبوٹ بھائیوں کی حکمرانی ہونے والی ہے۔ تم زمین پر رہتی تو تمہاری آتما شکتی روبوٹ بھائیوں کو کچھ نہیں بگاڑ سکتی تھی، تم شرمندگی سے بچ گئی ہو۔ میں شرمندہ ہونے کے لیے کسی سے مات نہیں کھاتی، مجھے آتما شکتی کے علاوہ خلا سے آنے والی ایک شکتی حاصل ہو گئی ہے۔ اچھا، تم اسی سے یہ خلائی زبان سیکھ رہی ہو؟ ہاں، جلد ہی زمین سے اوپر آؤں گی اور جہاں چاہوں گی اپنی حکمرانی قائم کروں گی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تمہارا ایک روبوٹ کئی روبوٹس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ میرے روبوٹ کی بیٹری اتنی پاورفل، وہ کہتے کہتے رک گئی، اسے احساس ہوا کہ اپنے پاس کسی روبوٹ کی موجودگی کا اقرار کر رہی ہے۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی تم کس روبوٹ کی بات کر رہے ہو؟ میں کسی اور خلائی شکتی کی بات کر رہی ہوں، میں اسی شکتی کی بات کر رہا ہوں جو پاورفل بیٹری کی محتاج ہے۔ کیسا عجیب اتفاق ہے، لکی 7 اوپر آسمان کی طرف گئی ہے، تم زمین کے نیچے پی پی 7 کے ساتھ ہو اور میں دونوں 7 کے درمیان زمین پر ہوں۔ وہ فوراً اس کے دماغ سے نکل آئی، اپنی جگہ حاضر ہو کر پریشانی سے سوچنے لگی میں اس شیطان کے پاس کیوں گئی تھی۔ کچھ عرصے پی پی 7 کو چھپا کر رکھنا چاہتی تھی، لیکن اس نے بڑی مکاری سے پہلے میری سوچ سے خلائی زبان اگلوائی، پھر باتوں کی روانی میں یہ راز معلوم کر لیا کہ پی پی 7 میرے پاس ہے۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام لیا۔ پی پی 7 نے پوچھا کیا تم پریشان ہو؟ ہاں، وہ بہت مکار ہے، پہلے تو اس نے مجھے بھڑکایا کہ میں آئندہ زمین پر اپنی حکمرانی قائم نہیں کر سکوں گی۔ میں نے اپنی برتری کے زوم میں کہہ دیا کہ میرے پاس خلا سے آنے والی شکتی ہے، خاص طور پر بیٹری والی بات سے وہ مکار سمجھ گیا کہ تم میرے پاس ہو۔ میں نہیں سمجھا کہ پریشانی کی کیا بات ہے، میں تمہارے پاس ہوں، وہ تمہارا کیا بگاڑ لے گا؟ میں یہ بات چھپانا چاہتی ہوں کہ تم میرے پاس ہو۔ سولارز اور 2 روبوٹس کے آنے کے بعد کیا ہونے والا ہے اور وہ خلا سے آنے والے کیا کچھ کرتے ہیں، یہ سب دیکھنے سمجھنے کے بعد میں تمہارے ذریعے بہت سی ہاری ہوئی بازی جیت لینا چاہتی ہوں، لیکن تم اس مکار کو نہیں جانتے، وہ عجیب طرح سے بے وقوف بنا کر شہر تک پہنچ جاتا ہے۔ میں حیران ہوں کہ تم میری موجودگی میں اس سے گھبرا رہی ہو۔ اگر تم سمجھتی ہو کہ وہ یہاں تک آ سکتا ہے تو آنے دو، کیا وہ فولاد سے ٹکرا سکے گا؟ میں اس کی گردن مروڑ کر رکھ دوں گا، تم اسے ہاتھ لگا سکو گے تب ہی گردن مروڑ سکو گے، وہ تو اپنی ایک انگلی بھی چھونے نہیں دے گا۔ پھر میں نہیں چاہتی کہ اسے جانی نقصان پہنچے، وہ میرا ہونے والا پتی ہے، لائف پارٹنر ہے، اس سے اتنا قریبی تعلق ہونے والا ہے، پھر اس سے چھپتی کیوں ہو؟ ہمارے درمیان ایک رکاوٹ ہے، میں اس کا مذہب بدلنا چاہتی ہوں، وہ میرا دھرم بدلنا چاہتا ہے۔ تمہاری ارضی دنیا میں یہ مذہب اور دھرم والی باتیں عجیب ہیں، کوئی ہندو ہے، کوئی یہودی، کوئی عیسائی اور کوئی مسلمان، جبکہ سب ہی کے سینے میں ایک دل دھڑکتا ہے اور سر میں ایک دماغ سوچتا ہے۔ تم کہاں کی باتیں لے بیٹھے ہو؟ میں معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ وہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ اسے یا اس کے ساتھیوں کو ابھی واشنگٹن میں ہونا چاہیے، وہ سولارز اور روبوٹس تک پہنچنے، انہیں سمجھنے اور ان پر غالب آنے کے سلسلے میں ضرور چالیں چل رہے ہوں گے۔ اگر تم سمجھتی ہو کہ وہ خلائی زون کے سائنسدان سولارز
پر غالب آ سکیں گے تو تمہیں ضرور ان کے دماغوں میں رہ کر ان کے منصوبوں کو سمجھنا چاہیے۔ ان کے کامیاب منصوبے ہمارے بھی کام آ سکیں گے۔ اس نے پھر خیال خوانے کی پرواز کی۔ پارس کے اندر پہنچی۔ وہ واشنگٹن سے 20 کلومیٹر دور ایک وسیع میدان کے اطراف پھیلی ہوئی پہاڑیوں میں سے ایک پہاڑی کے پتھر پر لکی 7 کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ چاروں طرف پہاڑیوں پر لاکھوں افراد کا ہجوم تھا۔ فوج کے جوان کافی تعداد میں تھے اور لوگوں کو میدان میں جانے سے روک رہے تھے۔ دیوی نے کہا، میں 5 منٹ سے تمہارے اندر ہوں لیکن کسی سوچ کی لہر نہیں ہے۔ تمہارے دماغ میں سناٹا ہے۔ تم آخر ہو کیا چیز؟ انسان کا دماغ کبھی سوچ سے خالی نہیں رہتا۔ تم کیسے خالی رہتے ہو؟ جب میں کوئی ایسی بات سوچتا ہوں جو عورتوں کو نہیں بتائی جاتی تو اپنی سوچ کی لہروں کو گونگا بنا دیتا ہوں۔ اس لیے تم ابھی وہ نہیں سن رہی ہو جو میں سنانا نہیں چاہتا۔ تم بکواس کر رہے ہو۔ ایسی کیا بات ہے جو عورتوں کو نہیں سنائی جا سکتی؟ مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ دیکھو، بے شرمی کی باتیں نہ کرو بھائی۔ میں روبوٹس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ میں نے انہیں اب تک دیکھا نہیں ہے مگر ذہن میں ان کا نقشہ ہے۔ اس نقشے کے ذریعے وہ سر سے پاؤں تک سمجھ میں آتے ہیں مگر درمیان سے سوالیہ نشان ہیں۔ کیا مطلب؟ اتنی سی بات نہیں سمجھ رہی ہو؟ مجھے یہ سوال پریشان کر رہا ہے کہ روبوٹس ٹوائلٹ جاتے ہوں گے یا نہیں۔ لعنت ہے تم پر۔ ابھی 2 گھنٹے بعد ہماری دنیا میں قیامت آ سکتی ہے۔ ہر شخص مضطرب ہے کہ کیا ہونے والا ہے اور تم روبوٹس اور ٹوائلٹ کی باتیں سوچ رہے ہو۔ میری سوچ کو سنجیدگی سے سمجھو۔ پہلے یہاں ایک روبوٹ آیا، پھر 2 آ رہے ہیں، کل تعداد 3 ہو گئی۔ آئندہ 3 سے 13 ہوں گے اور 13,000 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ہم انہیں خاندانی منصوبہ بندی کا سبق کیسے پڑھائیں گے؟ پہلے یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ روبوٹس میں نر کون ہے اور مادہ کون ہے۔ تمہارا PP7 نر ہے یا مادہ؟ میں جانتی تھی تم بے شرمی سے باز نہیں آؤ گے اور یہ بھی جانتی ہوں کہ مجھے بگانے کے لیے ایسی بکواس کیا کرتے ہو۔ اپنی لکی 7 سے کہو میں اس کے اندر آ رہی ہوں۔ میری آتما شکتی ایسی ہے کہ وہ مجھے محسوس نہیں کر سکے گی اور محسوس کرے گی تو سانس روکنے کے باوجود مجھے اپنے اندر سے نہیں نکال سکے گی۔ اس نے کہا، مائی ڈیئر لکی، دیوی تمہارے دماغ میں آنا چاہتی ہے۔ اب یہ تمہاری مرضی ہے، اسے خوش آمدید کہو یا بگا دو۔ لکی 7 نے پوچھا، میرے دماغ میں کیوں آنا چاہتی ہے؟ کیا اس کے پاس اپنا دماغ نہیں ہے؟ دیوی نے خیال خوانے کی پرواز کی اور اس کے اندر پہنچ گئی۔ چند سیکنڈ انتظار کیا، شاید لکی 7 اسے محسوس کرے اور سانس روکنا چاہے۔ پھر پتا چلا کہ پارس کی طرح اس کا دماغ بھی سوچ سے خالی ہے۔ یہ بڑی حیرانی کی بات تھی۔ اس نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ پارس کی طرح تمہارے دماغ میں بھی سناٹا ہے، آخر تم سوچ سے کس طرح خالی ہو؟ لکی 7 کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ دیوی نے پارس کے پاس آ کر کہا، کیا تم کچھ کم تھے کہ ایسی عجوبہ کو شریک حیات بنایا ہے؟ تمہاری طرح اس کا دماغ بھی سوچ سے خالی ہے۔ میں اس سے بولتی رہی اور وہ خاموش رہی جیسے اسے کچھ سنائی نہ دے رہا ہو۔ پھر تو تم غلط وقت پر گئی تھی۔ ابھی اس کا دماغ خلا کی طرف گیا ہوگا۔ بکواس مت کرو، جسم یہاں رہے گا اور دماغ خلا کی طرف جائے گا۔ آخر تم بے تکی باتیں کیوں کرتے ہو؟ تمہارا جسم کہیں زیر زمین ہے اور تمہارا دماغ ہمارے پاس ہے۔ کیا یہ حقیقت ہے یا بے تکی بات؟ میں کچھ نہیں جانتی، کیا سوچ کر تمہارے پاس آتی ہوں مگر تمہاری بکواس سن کر بھول جاتی ہوں۔ سیدھی سی بات ہے، ہماری طرح تم بھی یہاں تماشا دیکھنے آئی ہو۔ کیا ہمیں صرف تماشا دیکھنا چاہیے یا آنے والے روبوٹس اور سائنسدان کو اپنے زیر اثر رکھنے کی تدبیر کرنی چاہیے؟ اگر تم مجھے ایک مصیبت سے نجات دلا دو تو ہم دونوں مل کر سولارز کو زیر کرنے کی تدبیر کریں گے۔ تم اور کسی مصیبت میں مبتلا ہو، میں نہیں مانتی۔ نہ مانو، لیکن میں لکی 7 سے شادی کرنے کے پہلے دن سے آج تک پچھتا رہا ہوں۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ پارس خاموش رہا۔ دیوی نے پوچھا، چپ کیوں ہو گئے؟ میں کبھی کبھی مذاق کر لیتا ہوں مگر تم میری ہر بات کو بکواس سمجھنے لگی ہو۔ اچھا، اب نہیں سمجھوں گی، آگے بولو۔ کیا تمہیں پتا ہے کہ لکی 7 زہریلی ہے؟ ہاں پتا ہے، تم بھی تو زہریلے ہو۔ یہ مقدر کی بات ہے۔ مجھے تو علاج کے ذریعے کسی حد تک نارمل بنا دیا گیا تھا لیکن لکی بہت زیادہ زہریلی ہونے کے باعث مجھ پر غالب آ جاتی ہے۔ میں ایک رات گزارتا ہوں مگر اس کا زہر کئی راتوں تک مجھے بیمار بنائے رکھتا ہے۔ تمہاری یہ بات کچھ دل کو لگتی ہے۔ تم اس سے علیحدگی کیوں اختیار نہیں کرتے؟ وہ مجھ سے علیحدہ نہیں ہوگی۔ اگر میں زبردستی الگ ہونا چاہوں گا تو وہ اپنے زہر کی زیادہ مقدار سے مجھے ہلاک کر سکتی ہے۔ پارس،
میں کبھی مان نہیں سکتی تمہارے جیسا مکار ایک لڑکی کے سامنے بے بس ہو سکتا ہے۔ دنیا کے مکار ترین لوگ بھی موت کے آگے بے بس ہو جاتے ہیں۔ یہ درست ہے، میں تمہیں کس طرح اس سے نجات دلا سکتی ہوں۔ خلا سے آنے والے سائنسدان سولارز کی بیٹی بدی بدی اور لکی 7 ایک دوسرے کی جانی دشمن ہیں۔ یہ بھی درست ہے، میں نے پی پی 7 کے ذریعے بدی بدی کے بارے میں بہت کچھ معلوم کیا ہے۔ وہ بھی لکی 7 کے زہر سے خوفزدہ رہتی ہے۔ کیا بدی بدی کو اس کے زہر سے ہلاک کرانا چاہتے ہو؟ کیسی الٹی بات کرتی ہو؟ میں بدی بدی کے ذریعے لکی 7 کو ہلاک کرانا چاہتا ہوں۔ اس وقت بدی بدی کو امریکی حکومت کی طرف سے VIP ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے۔ اس کے ایک حکم پر ابھی لکی 7 کو گرفتار کر کے اسے بدی بدی کے باپ سولارز کے سامنے سزائے موت کے لیے پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ خوفزدہ رہنے والی یہ نہیں جانتی کہ لکی 7 یہاں میرے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ میں ابھی جا کر بتاؤں گی۔ اسی ٹوٹی پھوٹی خلائی زبان میں بولنا ورنہ وہ سانس روک لے گی۔ دیوی چلی گئی۔ لکی 7 نے مسکرا کر پارس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ وہ جلدی سے ہاتھ ہٹا کر بولا، محبت کے موڈ میں نہ آؤ، وہ بدی بدی کے پاس تمہاری موت کا سامان کرنے گئی ہے۔ ہمیں رومانس کے موڈ میں دیکھ کر سمجھ لے گی کہ اسے الو بنایا جا رہا ہے۔ دیوی اتنی جلدی واپس نہیں آئے گی۔ وہاں دور اسٹیج کی طرف دیکھو جہاں امریکی اکابرین کے ساتھ بدی بدی اور روشنا بیٹھی ہیں۔ وہ فوجی جوانوں سے کچھ کہہ رہی ہے اور اب وہ ادھر آ رہے ہیں۔ دیوی ایک فوجی افسر کے دماغ میں رہ کر اسے اور مسلح جوانوں کو اس پہاڑی کی طرف لا رہی تھی جہاں ایک بڑے سے پتھر پر لکی 7 اور پارس بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت رات کے 3:40 ہوئے تھے۔ 20 منٹ کے بعد ٹھیک 4 بجے خلا سے 3 بن بلائے مہمان آنے والے تھے۔ افسر نے لکی 7 کے سامنے پہنچ کر اسے ریوالور کے نشانے پر رکھ کر کہا، ہمیں معلوم ہے تم زہریلی ہو، اگر ہمارے جوانوں میں سے کسی پر حملہ کرو گی تو تمہیں گولی مار دی جائے گی، اٹھو اور ہمارے ساتھ چلو۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اسی وقت بدی بدی نے آ کر پارس کو دیکھا، پھر افسر سے کہا، ابھی اے لالاس صاحب کا سپر ماسٹر نے خیال خوانی کے ذریعے مجھے بتایا ہے کہ تمہارا لکی 7 کے ساتھ پارس ہے۔ اس کا تعلق اسی ادارے سے ہے جہاں ہمارے خلائی زون کا غدار ایمون ابابا اپنی بیٹی کے ساتھ ہے۔ اب ہم اس ادارے سے سودا کریں گے۔ وہ اس جوان پارس کو بحفاظت واپس لے کر ایمون ابابا اور اس کی بیٹی کو ہمارے حوالے کر دیں گے۔ سابقہ سپر ماسٹر اے لالاس سونیا سانی کے زیر اثر تھا۔ سانی نے ہی اس کے دماغ پر قبضہ جما کر بدی بدی کے دماغ میں بھیجا تھا اور پارس کو گرفتار کرایا تھا۔ لکی 7 اور پارس کو قیدیوں کی طرح سٹیج کے پاس لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ وہ میدان دور تک خالی تھا۔ لوگ چاروں طرف پہاڑیوں کے نیچے سے اوپر تک لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ ان کے درمیان دوسرے ممالک کے جاسوس، پریس رپورٹرز، فوٹوگرافرز اور دنیا کے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے جسمانی طور پر یا خیال خوانی کے ذریعے موجود تھے۔ خیال خوانی کرنے والی پوری یہودی ٹیم بھی وہاں موجود تھی۔ بدی بدی نے سٹیج پر مائک کے سامنے کہا، میں حاضرین اور ٹی وی کے ناظرین سے مخاطب ہوں، صرف 5 منٹ کے بعد آپ کے خلائی مہمان یہاں آنے والے ہیں۔ میرا ڈیٹیکٹو آلہ کہہ رہا ہے کہ وہ زمین سے صرف 12 میل کے فاصلے پر ہیں۔ آپ آسمان کی جانب دیکھیں، زمین والے خلا کی سمت سورج، چاند اور ستاروں کو دیکھتے ہی رہتے ہیں، لیکن ابھی زیادہ دیر دیکھنے کی زحمت نہیں ہوگی۔ دیکھیے، ہاں وہ دیکھیے، دور بلندی پر ہلکی سی روشنی دکھائی دے رہی ہے۔ آپ کے مہمانوں کے جوتوں تلے ایسی ننھی فلائنگ مشینوں اور پیچیدہ آلات سے بنائے گئے ہیں جن کے ذریعے وہ زمین کی کشش سے نکل کر خلا میں جا سکتے ہیں اور خلا سے زمین کی کشش کی گرفت میں آ کر زمین پر اتر سکتے ہیں۔ بلندی سے آنے والی ہلکی روشنی واضح ہوتی جا رہی تھی۔ خلائی مخلوق کے 3 افراد ایک دوسرے کے بازو میں بازو ڈالے نیچے آ رہے تھے۔ نیچے آنے کی رفتار سست ہو گئی تھی۔ لاکھوں افراد گم سم سے ہو کر پلکیں جھپکائے بغیر انہیں دیکھ رہے تھے۔ نہایت آہستگی اور آرام سے تینوں کے قدم زمین پر آ کر ٹھہر گئے۔ بدی بدی دوڑتی ہوئی میدان میں آ کر اپنے باپ سے لپٹ گئی۔ اس کا باپ ایسے سنہری لباس میں تھا جو دیکھنے میں زرہ بختر کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے آس پاس چاندی کی طرح چمکتے ہوئے لباس میں 2 روبوٹس تھے۔ وہ دیکھنے میں گوشت پوست کے انسان دکھائی دے رہے تھے۔ امریکی حکام اور فوجی افسران نے آ کر ان سے مصافحہ کیا، پھر انہیں سٹیج کی طرف لے جانے لگے۔ وہاں آرام دہ صوفے رکھے ہوئے تھے۔ سٹیج کے چاروں طرف ویڈیو کیمرے آن تھے۔ بدی بدی نے اپنے باپ سے کہا، تھوڑی دیر میں صبح ہونے والی ہے، آپ بڑے خوش قدم ہیں۔ آپ کی آمد سے چند منٹ
منٹ پہلے ہم نے اس زہریلی تمہارا کو گرفتار کر لیا ہے، اس کے ساتھ جو جوان ہے اس سے تمہارا کی شادی ہو چکی ہے۔ سائنسدان سولارد نے پارس کو دیکھ کر کہا، یہ شادی کے بعد بھی زندہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا کی طرح یہ بھی زہریلا ہے۔ سولارد نے ایک حاکم سے پوچھا، آپ کی دنیا میں سانپ کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ حاکم نے کہا، ہم سانپ کے سار کچل ڈالتے ہیں۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ بدی نے کہا، یہ جوان بہت اہم ہے، ہم اسے زندہ رکھ کر اس کے ذریعے غدار ایمون ابابا اور اس کی بیٹی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ سولارد نے حاکم سے کہا، ہم آپ کی دنیا میں آ کر بہت خوش ہوئے، ہمارے خلائی زون کا جو باغی ہمیں دھوکہ دے کر یہاں آ گیا، ہم آپ کے تعاون سے اسے اور اس کی بیٹی کو اسی دنیا میں سزائے موت دیں گے۔ ایک اعلیٰ فوجی افسر نے کہا، ہم آپ سے مستحکم دوستی رکھنے کے لیے آپ سے ہر طرح تعاون کریں گے۔ اگر بابا صاحب کا ادارہ ہم سب کے لیے خطرناک ہے، لیکن خلائی سائنسدانوں اور امریکی حکام کے اتحاد سے بابا صاحب کے ادارے سے ہم امون بابا اور اس کی بیٹی کو کسی طرح بھی لے آئیں گے۔ دوسرے فوجی افسر نے کہا، میں ابھی فون پر بابا صاحب کے ادارے کے انچارج سے بات کرتا ہوں، یہ پارس عالمی شہرت یافتہ فرحاد علی تیمور کا بیٹا ہے، اس کی سلامتی کے لیے وہ ایمون ابابا اور اس کی بیٹی کو آپ کے حوالے کر دیں گے۔ ایک فوجی افسر نے مائک کے پاس آ کر کہا، میں فرحاد علی تیمور ہوں، تمہارے اس فوجی افسر کی زبان سے بول رہا ہوں۔ یہاں کے اکابرین میری آواز اور لہجے کو اچھی طرح پہچانتے ہیں، ویسے میرا بیٹا بھی خیال خوانی کے ذریعے یہاں میری موجودگی کی تصدیق کرے گا۔ پارس نے بلند آواز سے کہا، ہاں میں تصدیق کرتا ہوں کہ میرے پاپا فرحاد علی تیمور اس فوجی افسر کے اندر موجود ہیں اور اس کی زبان سے بول رہے ہیں۔ چند لمحات کے لیے تمام امریکی اکابرین پر سکتہ طاری ہو گیا، شاید میں ان کی توقع کے خلاف وہاں پہنچ گیا تھا۔ سائنسدان سولارد نے کہا، یہ ہمارے لیے نئی بات ہے کہ کوئی شخص موجود نہیں ہے لیکن وہ دوسرے کی زبان سے بول رہا ہے۔ ہم بھی دوسروں کے دماغوں میں جاتے ہیں، ان کے خیالات پڑھتے ہیں اور ان سے گفتگو کرتے ہیں، مگر کسی کے دماغ پر حاوی نہیں ہو سکتے اور نہ ہی اپنی مرضی سے کسی کو کچھ بولنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ یوں سمجھیں کہ ہماری ٹیلی پیتھی فون کا کام کرتی ہے، ہم خیال خوانی کے ذریعے صرف گفتگو کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا، تمہارے خلائی زون کے لوگ کیسے ہیں، کیسی زندگی گزارتے ہیں اور تم سب کو قدرتی طور پر کیسی سہولتیں حاصل ہیں، ہم یہ سب رفتہ رفتہ معلوم کرتے رہیں گے۔ فی الحال تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ سیٹلائٹ کے ذریعے ہماری دنیا والے تمہیں ٹی وی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ خلا سے آنے والی لکی سیمن، ایمونا اور ایمون ابابا ہم تمام دنیا والوں کے ایسے ہی معزز مہمان ہیں جیسے کہ مسٹر سولارد تم اس وقت ہمارے مہمان ہو، لیکن تمہارے آتے ہی ہمارے مہمان کو، جو کہ میری بہو ہے، گرفتار کر لیا گیا ہے اور میرے بیٹے کو یرغمال بنایا گیا ہے تاکہ ہم اس کے عوض اپنے مہمان ایمون ابابا اور ایمونا کو تمہارے حوالے کر دیں۔ کیا تمہاری خلائی زون میں یہی دستور ہے کہ اپنے مہمانوں کو دشمنوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے؟ سولارد نے کہا، ہم دوست بن کر آئے ہیں اور تم ہمیں دشمن کہہ رہے ہو، تم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم دشمن بن جائیں گے تو تمہاری دنیا میں کیسی قیامت آئیں گی۔ ایک حاکم نے کہا، مسٹر فرحاد، تم ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی چھوٹی سی فوج رکھ کر معزز سولارد کو ناراض کر رہے ہو، کیا اپنی محدود طاقت کے غرور میں ساری دنیا کو تباہ کر ڈالنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، ہم دوستی اور امن چاہتے ہیں، پہلے یہ تو معلوم ہو کہ مسٹر سولارد یہاں دوستی کرنے آئے ہیں یا اپنے زون کے باغیوں کو گرفتار کرنے اور سزائے موت دینے آئے ہیں۔ دوستی اسی شرط پر ہوگی جب ہمارے باغی ہمارے حوالے کیے جائیں گے۔ میں نے کہا، اس کے علاوہ جتنی شرائط ہیں وہ ساری دنیا کے سامنے پیش کرو۔ ایک حاکم نے کہا، مسٹر سولارد ہمارے مہمان ہیں، ہم نے ان سے دوستی کا معاہدہ کر لیا ہے اور شرائط معلوم کر لیں گے، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ تو پھر تم ہی یہ کام کرو، ہمارے مہمان جنہیں یہ باغی کہتے ہیں انہیں واپس کیا جائے گا یا نہیں، اس کا فیصلہ دوسری شرائط سننے کے بعد کیا جائے گا۔ سولارد نے کہا، ہم ارضی دنیا سے سائنسی علوم اور ٹیکنالوجی کا تبادلہ کریں گے، اس دنیا سے بے روزگاری، غریبی اور دہشت گردی وغیرہ کا خاتمہ کریں گے۔ ان نیک مقاصد کی تکمیل کے لیے ہمیں اس دنیا میں زمین کا ایک بہت بڑا حصہ چاہیے تاکہ ہم کئی کلومیٹر کے احاطے پر سائنس اور ٹیکنالوجی کے ادارے قائم کریں، جدید ہتھیار تیار کرنے کے لیے ہم بڑی بڑی فیکٹریاں قائم کریں۔ ہم نے میڈیکل سائنس میں اپنے اتنے کامیاب تجربات کیے ہیں کہ یہاں تمہاری
تمہاری دنیا میں کوئی مہلک مرض میں مبتلا نہیں رہے گا، اس کے لیے ہم میڈیکل کالج اور اسپتال تعمیر کرائیں گے۔ تمہاری دنیا کے لوگ بہت جلد تسلیم کریں گے کہ ہم ان کے لیے آسمان سے فرشتے بن کر آئے ہیں۔